نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، ہماری بات اس سے پہلے جو اصول حدیث میں چل رہی تھی وہ بات پہنچی تھی ابھی تک ضعیف حدیث کی قسموں کے تعلق سے۔ جو حدیثیں ضعیف ہوتی ہیں ان کے جو نام ہیں محدثین کے یہاں، اسی کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حدیث راوی کے ضعیف ہونے سے، حدیثیں جو ضعیف ہوتی ہیں تو راوی کے ضعیف ہونے میں ایک بات ہے راوی کا حافظہ کمزور ہونا، جسے عربی میں سوء الحفظ کہتے ہیں۔ سوء الحفظ یعنی حافظہ کمزور ہو، یاد کرنے کی صلاحیت کم ہو، کسی چیز کو یاد رکھنے کی صلاحیت کم ہو، اسی کو کہا جاتا ہے سوء الحفظ۔ اس کی ہم نے آپ کے سامنے دو قسمیں بتائی تھیں۔ ایک ہم نے کہا کہ پیدائشی ہے اور دوسرے یہ ہے کہ پیدائشی نہیں ہے۔ اگر یہ پیدائشی ہے یعنی ہمیشہ وہ چیز رہتی ہے اس راوی کے ساتھ، پیدا ہی ایسے ہی ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذہن کی یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ نہیں دی ہے، اگر ایسا معاملہ ہے تو ایسے راوی کی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضعف بہت زیادہ نہیں ہوتا، یعنی یہ بھی یاد رکھنے کی صلاحیت بہت ہی کم نہیں، بلکہ بس کمزور ہوتی ہے تھوڑی دوسروں کے مقابلے میں۔ میں نے آپ کو مثال دے کر کے پرسنٹیج سے کہا کہ 50% کا اگر معاملہ ہے تو اسے سوء الحفظ ہی کہتے ہیں محدثین، 50% تک سوء الحفظ ہی ہے۔ اگر سیء الحفظ ہے راوی، سوء الحفظ کی یہ صفت اس کے اندر ہمیشہ ہے تو اس کی روایت ضعیف مانی جاتی ہے، مگر یہ کہ جب اسے کوئی سپورٹ کرنے والا مل جائے، یعنی کوئی اور راوی بھی ہے جو اسے سپورٹ کرتا ہے اسی حدیث کو روایت کرنے میں، تو اس وقت پھر اس کی حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ دوسری قسم ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ پیدائشی نہیں ہے، بیچ میں یہ معاملہ ہوا، 60 سال کی عمر، 70 سال کی عمر، بڑھاپے کی وجہ سے اس کا یاد کرنے کا جو بھی اس کی یاد کرنے کی صلاحیت تھی یا میموری پاور کہہ لیجئے، یہ کمزور ہو گیا بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو ایسے راویوں کی بھی پھر دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جیسے ہی کمزور ہوا حافظہ ویسے ہی منع کر دیا گیا اس کے بچوں کی طرف سے، اس کے شاگردوں کی طرف سے کہ ابھی آپ کا حافظہ صحیح نہیں رہ گیا ہے، اس لیے آپ حدیث نہ بیان کیجیے۔ تو ایسے راویوں کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں، کیونکہ انہوں نے کمزوری آنے کے بعد کوئی حدیث بیان ہی نہیں کی ہے۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں، اس کے بعد بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی کمزوری ان کی کتاب، عمر کی وجہ سے نہیں، کتاب جل گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، ان کے دماغ پہ چوٹ لگ گئی جس کی وجہ سے یاد کرنے کی صلاحیت متاثر ہو گئی اور وہ نہیں یاد کر پا رہے ہیں۔ تو یہ ان سب شکلوں میں ان سے روایت کرنے والوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے پہلے سنا تھا یا بعد میں سنا ہے۔ اگر پہلے سنا ہے تو حدیث صحیح ہے، بعد میں سنا ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ اگر معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ پہلے سنا ہے یا بعد میں سنا ہے تو ایسے راویوں کی روایت میں ہی توقف کیا جاتا ہے۔ یعنی توقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے کہ قبول کریں گے یا قبول نہیں کریں گے، لیکن قبول نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردود کی قسم میں، ضعیف کی قسموں میں ہی شمار ہوتی ہے۔
یعنی عمل تو نہیں کریں گے اس کے اوپر، جو عمل نہیں کریں گے تو ضعیف کی قسموں میں ہی وہ حدیث بھی شمار کی جاتی ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے آ گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اس کو۔ بعض راویوں کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کا حافظہ بھی ٹھیک ہے، پیدائشی طور پر کوئی حافظہ کمزور نہیں تھا، یاد کرنے کی صلاحیت کوئی کم نہیں تھی، لیکن کسی ذمہ داری کے آنے کے بعد ان کی یہ صلاحیت متاثر ہوئی۔ کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا ہے، آگ لگنے کا معاملہ بھی نہیں، کتاب گم ہونے کا معاملہ نہیں، کتاب جلنے کا معاملہ نہیں، کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کی زندگی میں کچھ ایسی ذمہ داریاں آ گئیں کہ ان ذمہ داریوں کی وجہ سے حدیثیں یاد رکھنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ جیسے اس زمانے میں مثال کی جو پیش ہوتی ہے اس کی وہ یہی کہ کسی کو قاضی بنا دیا گیا، کسی کو قاضی بنا دیا گیا، کسی بھی جگہ کا قاضی بنا دیا گیا، جج۔ اب اس زمانے میں قاضی اور جج ہونے کے لحاظ سے بڑی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اب آج کے زمانے کے لحاظ سے تو کوئی بہت ایک عہدہ ہے، کوئی بہت زیادہ ذمہ داری بھرا کام نہیں ہے، لیکن کوئی مسلمان اگر ہے اور اسے قاضی بنا دیا جائے، اس کو فیصلہ کرنے کی ذمہ داری دے دی جائے، تو ہمیشہ اس کو اس کا بوجھ رہتا ہے دماغ پر کہ کہیں فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ تو اس ذمہ داری کی وجہ سے اس کے یاد کرنے کی صلاحیت، میموری پاور اس کا، یا یاد رکھنے کی صلاحیت، یہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی بعض راویوں کے ساتھ ہوا ہے۔ تو ان کے قاضی بننے سے پہلے کی جو روایتیں تھیں وہ تو صحیح تھی، لیکن جب قاضی بن گئے تو ان کا دماغ، یاد کرنے کی صلاحیت، یہ متاثر ہونے کی وجہ سے بعد کی روایتیں قبول نہیں کرتے تھے محدثین۔ تو ایسا بھی ہے، پہلے بھی یہ بات تھی، آج بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ذمہ داریاں قبول کر لیتا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ہو جاتی ہے، رسپانسبلٹی جو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی یاد کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، یاد رکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ عورتوں کے بہت سارے جو معاملات ہیں، جس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انہیں ناقص العقل کہا جاتا ہے، اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورت کی گواہی۔ تو اس میں بہت حد تک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کی جو گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ، اور دوسری جو گھریلو ذمہ داریاں ہیں، دماغ ان کا اتنا الجھ جاتا ہے کہ اسے یاد رکھنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ تاریخ میں اسی طریقے سے روایت کرنے والی جو بھی خواتین گزری ہیں، احادیث روایت کرنے والی، ان میں آپ ایسی خواتین تو پائیں گے جن کی شادی نہیں ہوئی، یا شادی تھی تو بچے نہیں تھے، گھریلو ذمہ داریاں بہت زیادہ نہیں تھیں، ایسی زیادہ خواتین پائیں گے ان کے مقابلے میں جن کی گھریلو ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، اور اس کے باوجود بھی ان کا حافظہ مضبوط رہ گیا ہو اور اسے یاد رکھ سکتی ہوں، یا ان کی روایتوں کو صحیح قرار دیا گیا ہو۔ ایسا کم ہوتا ہے لیکن ایسا کم ہے۔ بعض خواتین کے بارے میں ایسا ہے کہ اس کے باوجود بھی گھریلو ذمہ داریاں بھی تھیں، پھر بھی ان کی روایتیں صحیح ہوتی تھی اور ان کا حافظہ درست تھا، اس قابل تھی کہ ان کی روایتیں قبول کی جا سکتی ہیں، لیکن زیادہ عورتوں میں ایسے ہی رہا۔ اسی لیے روایت کرنے والی خواتین آپ کو بہت کم ملیں گے، روایت کرنے والے راوی ہی زیادہ ملیں گے آپ کو جو، اور زیادہ تر خواتین کی جو روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، وہ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے حالات کا علم نہیں ہو پاتا ہے صحیح طریقے سے کہ کیا تھیں یہ، ان کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس کا علم ہونا مشکل، اور دوسرے یاد کرنے کی صلاحیت ان کی بڑی متاثر ہوتی ہے، خاص طریقے سے شادی کرنے کے بعد، گھریلو ذمہ داریاں آنے کے بعد۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو اسی کے تعلق سے پیش کی تھی، پچھلے ہفتے بیان کی تھی باتیں، اور اسی کا میں نے تھوڑا خلاصہ اور جو ہے سمری کہہ لیجئے، اس کو میں نے اس ہفتے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب نئی چیزیں آپ کے سامنے آج کے درس کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ اور اصطلاحیں ہیں ضعیف حدیثوں کے لیے، محدثین کے یہاں ضعیف حدیثوں کے لیے کچھ اور اصطلاحیں بھی موجود ہیں۔ جیسے راویوں کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ بعض راویوں کے بارے میں یہ محدثین کہتے ہیں کہ یہ مغفل تھے، بہت زیادہ غلطیاں کرتے تھے، مغفل بڑی غفلت کرتے تھے،
یعنی کیئرلیس آپ جسے کہتے ہیں انگلش میں، اس طرح کا انداز جو ہوتا ہے اس کو عربی میں مغفل کہا جاتا ہے، کیئرلیس. بیٹھے ہیں، حدیث کی مجلس ہے، بیٹھے ہیں، لیکن بیٹھ کر کے حدیث جس طرح سے سننا چاہیے، اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کا وہ زیادہ کیئر نہیں کرتے رہے، تو ایسے راویوں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مغفل کہتے ہیں، یعنی غفلت میں رہتے تھے، زیادہ خیال نہیں رکھتے تھے کہ میرے سامنے حدیث بیان کی جا رہی ہے اور اس کا مجھے بہت اچھی طرح سے سن کر کے اس کو محفوظ رکھنا ہے. تو بعض راویوں کے تعلق سے اس طرح کا بیان آتا ہے کہ وہ مغفل تھے، یعنی اس سلسلے میں کیئرلیس تھے، زیادہ خیال نہیں کرتے تھے. انسان کی فطرت ہے، سارے انسان برابر تو نہیں ہوتے ہیں، یہ تو محدثین کا بہت بڑا کرم ہے کہ ان کا فضل ہے کہ انہوں نے تحقیق کر کے ان راویوں کو بھی الگ سے بیان کیا ہے جو مجلس میں، یعنی حدیث کی مجلسوں میں بہت زیادہ کیئرفل نہیں ہوتے تھے، کہہ سکتے ہیں آپ، وہ کیئرلیس ہوتے تھے. ان کو بھی الگ سے بیان کیا، ان کی روایتوں کو ضعیف قرار دیتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ان سے، یا ان کے کسی بھی معاملے میں بڑے بڑے گناہ کرتے رہے ہوں، فاسق تھے، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. بس کیا ہے، جیسا کیئرفل ہونا چاہیے ویسے کیئرفل نہیں ہوتے تھے، تو ایسے راویوں کی روایتیں بھی وہ ضعیف قرار دیتے ہیں. اس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ منکر ہے. حدیث کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ منکر کا لفظ. منکر یعنی حدیث یہ منکر ہے. مطلب ہوتا ہے حدیث منکر کئی راویوں کی روایتوں کو کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک یہ کیئرلیس ہے. تو منکر یہ لفظ آیا، یہ ذہن میں رکھیے. حدیث کیا کہا جاتا ہے؟ منکر. یہ حدیث منکر ہے. تو کب کب محدثین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے، اس کی تھوڑی تفصیلات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. پہلا یہ ہے کہ راوی مغفل ہے. درس کی مجلس میں جو مجلس تحدیث ہوتی تھی، حدیث بیان کرنے کی جو مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں راوی بہت کیئرفل نہیں ہوتا تھا، ذرا کیئرلیس ہوتا تھا. تو ایک تو یہ ہے، اس کی روایت کو منکر کہتے ہیں. ایسے ہی کسی راوی کو شبہ ہوتا ہے، کبھی وہم ہوتا ہے، وہم یعنی ایسا تھا یا ایسا تھا، اس طرح سے کہتے یا اس طرح سے کہتے، بہت زیادہ شک آتا ہے، اس کو بہت زیادہ وہم آتا ہے. تو اس میں جن راویوں پر اعتماد زیادہ کیا جاتا ہے، جسے ہم ثقہ کہتے ہیں، ایسے راوی اس طرح سے روایت نہیں کرتے. اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو بیان کر دیتے ہیں کہ یہاں مجھے تھوڑا شک ہے کہ ایسا تھا یا ایسا تھا. لیکن بعض راوی جب اس کا خیال نہیں کرتے تھے بیان کرنے میں، اور ویسے ہی وہم کے ساتھ ایسا رہا ہوگا روایت کرتے تھے، بیان کرنے میں بہت زیادہ کیئرفل نہیں تھے، ان کو کثیر الوہم کہتے ہیں. کثیر الوہم عربی میں کہتے ہیں محدثین کے یہاں. ان کی روایت کو بھی وہ لوگ منکر کہتے تھے. حدیث کیا کہلاتی ہے؟ منکر کہلاتی ہے. بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ وہم کے ساتھ روایت کرتے ہیں، بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں روایت کرنے میں. تو ان روایتوں کو بھی الگ سے بیان کر کے آئیڈینٹیفائی جسے کرنا کہتے ہیں، الگ سے جو ہے محدثین نے بیان کر دیا کہ فلاں راوی یہ بیان کرنے میں بڑی غلطیاں کرتے تھے، یا بڑا ان کو وہم ہوتا تھا، بڑا شک ہوتا تھا کہ ایسا کہا یا ایسا کہا، صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پاتے تھے. تو ان سب راویوں کی روایت کو چھاڑ دیا، سب کو ضعیف قرار دیا، اور لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ منکر. جو بہت زیادہ وہم کے ساتھ روایتیں ہوتی ہیں اس کے لیے اور دوسرے نام بھی ہے. معل ایک نام ابھی آئے گا، معلل، معل، اور دوسرے نام بھی ہیں. لیکن جو غلطیاں بہت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو میں نے ابھی کہا آپ کو، مغفل ہیں، کیئرلیس ہیں، کیئرفل نہیں ہیں روایت کے معاملے میں، ان کی روایت کو بھی. اور جو فاسق ہے، یعنی ان سے بڑا گناہ کوئی ہوا ہو یا چھوٹا گناہ برابر کرتے رہتے ہیں، ان سب کی روایتوں کو منکر کہتے رہے. منکر کی ایک اور اصطلاح بھی ہے محدثین کے یہاں. کن کن کی روایتوں کو کہتے ہیں میں بیان کر رہا ہوں. ایک ہی حدیث کو دو راوی بیان کرتے ہیں، سند کے کسی بھی طبقے میں ایک ہی حدیث کو دو راوی بیان کرتے ہیں. یہ صحابہ میں نہیں، ذہن میں رکھ لیجیے گا. یہ ہم جب راوی کا لفظ استعمال کریں تو کبھی یہ نہ سمجھیے کہ وہ
ہم صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، صحابہ نہیں، صحابہ سے نیچے جو حدیث روایت کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے 2 آدمی ایک ہی حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس میں سے ایک راوی بہت ہی معتمد ہے، یعنی ثقہ ہے، عربی میں سے کہتے ہیں، یا آپ یعنی جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ، یا لفظ کیا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، بہت بھروسے والے جو ہے راوی ہیں، اور بھی جو ہے ثقہ کے لیے ایک لفظ اور انگلش میں استعمال کرتے ہیں، میں ذرا وہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو ہے ہی، میں نے بھی کہا تھا وہ، اور ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں آدمی کو کہتے ہیں جس کے اوپر آپ کانفیڈنس زیادہ دکھا سکیں اپنا جو ہے، تو اس طرح کا راوی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے راوی جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا راوی بھی ہے لیکن وہ ضعیف راوی ہے، اور راوی ضعیف ہے، ایک راوی بالکل آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، بھروسہ کر رہے ہیں کہ یہ صحیح بیان کرتے ہیں، اگر ان کو شبہ ہوتا ہے تو یہ بیان نہیں کرتے، ان کو اچھی طرح سے یاد ہے تبھی یہ بیان کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک راوی ہے جو ضعیف راوی ہے، ایک ہی حدیث کو دونوں روایت کرتے ہیں اور دونوں کی روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، ایک راوی نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر روزہ نہیں رکھا تھا، اور دوسرے نے بیان کیا کہ روزہ رکھا تھا، یہ صحابی نہیں، نیچے کی میں بتا رہا ہوں آپ کو پوری سند کے ساتھ، آخر میں صحابی تک وہ چیز پہنچتی ہے، تو ایک بالکل الٹا معاملہ ہے، ایک کیا بیان کرتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا تھا، دوسرا بیان کرا روزہ رکھا تھا، تو کس کی روایت کو قبول کرتے ہیں؟ جو ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ضعیف ہے اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے، اس کو محدثین منکر کہتے ہیں، اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ منکر۔ اب منکر کے بارے میں، منکر حدیث کسے کہتے ہیں؟ اب یہ 4 باتیں آپ کے سامنے آئیں، اب اسے آپ ذہن میں رکھ لیجئے، میں یہ آپ کو تھوڑی تفصیل سمجھانے کے لیے پیش کیا تھا۔ پہلی قسم منکر کی یہ ہوتی ہے کہ ضعیف راوی اور دوسرا کوئی ثقہ راوی دونوں حدیث روایت کرتے ہیں، لیکن دونوں کی روایتوں میں کیا پایا جاتا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی ضعیف راوی کی روایت کچھ اور بتا رہی ہے اور جو ثقہ راوی ہے اس کی روایت کچھ اور بتا رہی ہے، تو صحیح کسے مانا جاتا ہے؟ ثقہ راوی کی حدیث کو صحیح مان لیتے ہیں، اور ضعیف راوی کی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن ضعیف کے لیے لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ منکر۔ وہی منکر کہتے ہیں، یہ حدیث منکر ہے، یہ حدیث منکر ہے۔ ہم نے پہلے آپ سے کہا مرسل، مرسل بھی کیا ہے؟ ضعیف حدیث کی قسم ہے، یعنی وہ بھی ضعیف ہے، تو ہر حدیث کے لیے محدثین یہ ضعیف ہے صرف یہی نہیں بولتے، بلکہ کیوں ضعیف ہے وہ بیان کرتے ہیں، تو مرسل ہے تو کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے، مرسل ہونے کا مطلب ضعیف ہے، یہ حدیث منقطع ہے، یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جوڑنا چاہیے وہ کٹ گیا ہے بیچ میں، تو حدیث ضعیف ہے۔ تو حدیث ضعیف ہونے کے لیے بھی الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اسی میں سے ایک لفظ کیا ہے؟ منکر بھی ہے۔ اس کا ایک استعمال محدثین کے یہاں یہ ہے کہ ایک ضعیف راوی کوئی حدیث روایت کرتا ہے اور یہ روایت کسی ثقہ راوی کی روایت کے خلاف ہوتے، یہ بیان اس کے بالکل خلاف ہوتا ہے اس کی روایت کے، تو ضعیف راوی کی حدیث کو منکر کہہ دیتے ہیں، اور جو ثقہ راوی ہے اسی کی روایت کو صحیح کہا جاتا ہے، یہ اس کا ایک طریقہ ہے۔ اور کوئی راوی ایسا ہے جو بڑا بے پرواہ ہے، مغفل ہے، کیئرلیس، جس کو ابھی میں نے آپ سے کہا، زیادہ اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے کہ ہم یہ بات سنے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے، اچھی طرح سے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، مجلس میں اتنا کیئرفل نہیں، وہ کیئرلیس رہتا تھا، تو اس کی روایت کو بھی اگر اکیلا روایت کرتا ہے تو منکر کہتے ہیں۔ ایک راوی بہت غلطیاں کرتا ہے روایت کرنے میں، بہت غلطیاں کرتا ہے، بڑی بڑی غلطیاں کرتا ہے روایت کرنے میں، پوری تحقیق کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی کہ غلطیاں بہت کرتا ہے، تو جب وہ راوی اس سند میں رہے گا، اکیلا رہے گا، تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ منکر کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات، اگر راوی فاسق ہے، یعنی
گناہ اور اس سند کے اندر موجود ہے، اکیلا ہے، تو اس روایت کو بھی منکر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں کسی حدیث کو منکر کہنے کے۔ یہ پڑھانے کا مقصد اصل یہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ میں سے کسی آدمی کو حکم لگانا ہے جا کر کے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ یہ اصل مسئلہ کس پر آتا ہے؟ جب کبھی بھی دین کی کوئی کتاب آپ پڑھیں گے اور اس میں یہ آتا ہے کہ ایک حدیث آئی آپ کو، اس حدیث کے لیے دلیل یہ ہے، دوسرا آدمی اس کے خلاف لکھتا ہے نہیں یہ حدیث منکر ہے، امام بخاری نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے، اور امام بخاری کے منکر کہنے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے، تو اس وقت یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے منکر کہا ہے تو کیا مطلب ہے۔ تو محدثین منکر جب استعمال کرتے ہیں تو اس کی یہی شکلیں ہوتی ہیں۔ کبھی راوی اکیلا ہے روایت کرنے میں اور وہ فاسق ہے، کیئرلیس ہے اور بہت غلطیاں کرتا ہے بیان کرنے میں، تو ایسا راوی کی روایت کو بھی منکر کہتے ہیں، اور اس وقت بھی منکر کہتے ہیں جب کوئی ضعیف راوی کسی بھی ثقہ اور معتمد اور بھروسے کے قابل راوی کے خلاف روایت کرتا ہے تو اسے بھی منکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ضعیف حدیثوں کے تعلق سے جو سبب بنتے ہیں ضعیف حدیثوں کے، اس میں راوی کا دوسرے کی حدیث کی روایت کے خلاف روایت کرنا یہ بھی بہت زیادہ سبب بنتا ہے اس کا۔ اس میں کچھ نام ہیں محدثین کے یہاں، آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا۔ جب مختلف مسائل میں دلیل کی بات آتی ہے کہ فلاں نے یہ دلیل پیش کیا ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں یہ حدیث ایسے ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس میں ایک لفظ آپ سنتے رہتے ہیں مدرج کا۔ لفظ کیا کہا جاتا ہے؟ مدرج۔ تو جو الفاظ ان کے یہاں استعمال ہوتے ہیں ضعیف حدیث کے لیے، اس میں مدرج، اس کو اچھی طرح سے آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ مدرج کا لفظ بار بار دلیلوں میں آتا رہتا ہے، یہ مدرج ہے۔ مدرج کیا کہتے ہیں؟ مدرج، یہ مدرج ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ، حالانکہ منکر کا اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا جتنا زیادہ مسئلہ کس کا آتا ہے؟ مدرج کا۔ یہ مدرج ہے۔ ایک مسئلہ آپ کو پیش کرتا ہوں، اس میں ایک بڑا مشہور مسئلہ ہے، وضو جب بناتے ہیں تو وضو کے آدھا یہاں تک دھونا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر تک دھوتے تھے، تھوڑا اور آگے بڑھا کے دھوتے تھے، یہ بھی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے وہ حدیث بارہ سنی ہوگی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگ کیا ہیں؟ یہ غرم محجل، انتم غرم محجل، انتم غرم محجل، یعنی تمہارے جو وضو کی جگہیں ہیں یہ قیامت کے دن چمک رہی ہوں گے، یہ اس کا معنی ہے۔ پھر آگے فرمایا آپ نے اسی حدیث کے اندر کہ جو اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ، جو اپنی چمک کو بڑھا سکتا ہے، یعنی وضو کی جو جگہیں ہیں یہ چمک رہی ہوں گی، جو بڑھا سکتا ہے اسے ایسا کرنا چاہیے۔ بڑی مشہور حدیث ہے۔ یہ مسئلہ آپ بار بار سنے ہوں گے کہ بعض لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ وضو کی جو جگہیں ہیں اس سے اوپر بڑھا کے دھویا جائے، کہتے ہیں جو جگہیں متعین ہیں وضو کی بس اتنا ہی دھوئیں گے، اس سے بڑھا کر کے نہیں دھوئیں گے، اور جو بھی چمک کی بات کہی گئی ہے وہ بس اسی وضو کی جگہوں میں ہے، اس سے زیادہ میں نہیں ہے۔ جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نہیں حدیث میں تو ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی یہ لفظ ہے، وہ کیا لفظ ہے؟ من استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، کہ تم میں سے جو اپنی چمک کو لمبا کر سکتا ہے وہ لمبا کرے، یہ الفاظ ہیں اس کے اندر۔ تو کیا کہتے ہیں؟ یہ لفظ مدرج ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ مدرج ہے۔ تو وہاں پہ آپ کو یہی لفظ ملے گا جب کوئی کتاب پڑھیں گے آپ اس سلسلے میں مسائل کے تعلق سے اور فقہ کے تعلق سے، تو یہی لفظ آپ کو ملے گا۔ کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ لفظ مدرج ہے، اور کچھ نہیں بیان کریں گے، کہیں گے یہ لفظ مدرج ہے۔
تو اسی لیے ان اصطلاحوں کو جاننا پڑتا ہے کہ جب کہتے ہیں مدرج تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو پڑھتے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لفظ مدرج ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، وہ کیا مراد لیتے ہیں اس سے مدرج سے. اس کی عربی زبان میں اس لفظ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے اندر دوسری چیز کو داخل کرنا. یہ میز ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میز کے اندر یہاں نیچے ڈرا بنا رہتا ہے، اس کو کھولتے ہیں، آپ اس کو اندر کرتے ہیں، اس کو عربی میں درج کہتے ہیں. یہ اندر کرنے کو عربی میں ادرجہ کہتے ہیں عربی میں، اسی سے یہ مدرج بنا ہوا ہے. لفظ کا معنی سمجھ لیجئے، ایک چیز کے اندر دوسری چیز کو داخل کیا جائے تو یہ اس لفظ کا معنی ہوتا ہے عربی میں. ایک چیز میں دوسری چیز کو داخل کیا جائے اسے ادراج کہتے ہیں. مدرج کا معنی ہوا کہ اس میں داخل کر دیا گیا ہے، اس میں داخل کر دیا گیا ہے، اس میں داخل کر دیا گیا ہے، یعنی اصل میں اس میں ہے نہیں بلکہ اس میں داخل کر دیا گیا ہے. اسی سے آپ کو اس کا جو محدثین کی یہاں معنی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے لیکن بعد میں کسی نے اس کے اندر کوئی چیز داخل کر دی ہے، بڑھا دیا ہے. وہ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے، داخل کر دیا گیا. اس کو کہتے ہیں مدرج. اس کی تفصیلات اور بھی ہیں. یہ مدرج کبھی سند کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک سند رہتی ہے جو سلسلہ ہے راویوں کا، اس میں کسی راوی کو بڑھا دیا بیچ میں تو راوی کو داخل کر دیں گے تب بھی مدرج کہا جاتا ہے. لیکن جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں، ابھی ہمارا جو مین مقصد ہے یہاں اس درس کا وہی ہے کہ جب بھی آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، چاہے انگلش میں پڑھتے ہوں چاہے کسی اور زبان میں پڑھتے ہوں، آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ الفاظ اس میں آتے رہتے ہیں. تو سند کے اندر اگر کوئی داخل کر دیا راوی کو تو محدثین کی کتابوں میں تو یہ لفظ ملتا ہے لیکن یہ مسائل کی کتابوں میں وہ نہیں آتا ہے. یہ کب آتا ہے؟ جب کس میں داخل کر دیا گیا ہو؟ متن میں داخل کر دیا گیا. تو یہ سند میں بھی ہوتا ہے کہ بیچ میں کسی راوی کو گھسا دیا، حالانکہ وہ راوی اس میں نہیں ہے سند کے اندر. اور کبھی جو حدیث کے الفاظ ہوتے ہیں اس میں اس لفظ کو گھسا دیتے ہیں، داخل کر دیا ہے. تو ہم جو آپ کے سامنے بیان کریں گے کس کے بارے میں بیان کریں گے؟ جو متن کے اندر کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے لیے آپ کو یہ لفظ کہیں بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو آئے گا کہ کہتے ہیں یہ مدرج ہے. یہ کیا ہے؟ مدرج ہے. ابھی جو مثال میں نے آپ کو بتائی، حدیث پیش کی تھی، وہ حدیث کیا تھی؟ انتم غرم محجلون من آثار الوضوء. اس کے معنی ہوئے اردو میں کہ تمہارے یہ چہرہ، تمہارے ہاتھ وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، قیامت کے دن جب آئیں گے تو چمک رہے ہوں گے. اس میں پھر آگے الفاظ یہ ہے فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. تم میں سے جو آدمی اپنی چمک کو لمبا کرنا چاہے وہ لمبا کر لے. اب وضو کی جگہ یہاں تک ہے تو یہاں تک تو چمکتا رہے گا. اب کوئی چاہتا ہے اگر اور آگے بڑھ جائے چمک تو تھوڑا اور آگے بڑھا لے، تھوڑا بڑھا کر کے دھوئے. ہاتھ میں بھی پیر میں بھی یہ ممکن ہے، یہاں چہرے میں تو وہ متعین ہے اس لیے وہ ممکن نہیں ہے. تو یہ کہا جاتا ہے اس کو پیش کرنے کے بعد کہ یہ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ یہ مدرج ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے، بعد میں اس میں داخل کر دیا گیا ہے. یہ مطلب ہوا مدرج. کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ یہ مدرج ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ داخل کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی یہ مدرج کی. اور یہ ہم جو آپ کا جو تعلق ہوگا کتابوں کے سے جو ہم نے بات کہی، بعد میں جب اور ایڈوانس پڑھتے ہیں، حدیث کی آپ ہی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، محدث بننا چاہتے ہیں، تو پھر اور بھی آتے ہیں ادراج کے تعلق سے. سند میں بھی ادراج ہوتا ہے، اس کی بہت شکلیں ہوتی ہیں، لیکن ان شکلوں میں ہم آپ کو فی الحال الجھانا نہیں چاہتے. جتنا آپ کو سمجھنا ہے اتنا ہی. وہ کیا ہے؟ متن میں
کبھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوتی ہے اس میں کوئی لفظ کبھی پورا سینٹینس ہی داخل کر دیا جاتا ہے تو اسی کو مدرج کہا جاتا ہے۔ جی کس نے داخل کیا یہ؟ جی ہاں، وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کس نے داخل کیا۔ ہاں وہ دھوتے تھے، وہ دھوتے تھے، بلکہ اس میں یہی کہتے ہیں کہ آخر میں جو ہے یہ لفظ یعنی جو یہ الفاظ ہیں من استطاع منکم، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، یعنی حدیث پیش کرنے کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے لوگوں سے، یا نیچے ایک اور راوی نعیم مجمر آتے ہیں اسی حدیث کی سند میں، تو کہتے ہیں نعیم مجمر کے ذریعے سے یہ آیا ہے، انہوں نے یہ کہا حدیث بیان کرنے کے بعد کہ اگر تم میں سے کوئی بڑھانا چاہے تو بڑھا لو، اور بعد میں حدیث کے ساتھ اسی کو ملا کر کے پیش، یہ بات جو بھی کہتے ہیں یہ مدرج ہے، یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ابو ہریرہ نے کہا ہے یا نعیم مجمر نے۔ میں نے اب تک جو میں نے صرف مثال پیش کی ہے سمجھانے کے لیے، یعنی یہ مطلب میرے کہنے کا نہیں ہے کہ واقعی یہ کیا ہے، ہاں مدرج ہے، مدرج کہا گیا ہے، لیکن صحیح بخاری میں یہ الفاظ بالکل اسی حدیث کے ساتھ آئے ہیں، امام بخاری نے دونوں کو الگ نہیں کیا ہے، اسی لیے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ امام بخاری اسی بات کے قائل ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے۔ وہ خامخواہ کا جو ہے اس کو مدرج کہنے والی بات صحیح نہیں، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے وہ مثال پیش کیا۔ دوسری مثال دیکھیے اسی کی، یہ زیادہ واضح مثال ہوگی آپ کے لیے۔ دیکھیے یہ حدیث ہے لا سبق، مدرج کو سمجھنے کے لیے یہ آپ کو بہت واضح مثال آسانی سے بہت سمجھ میں آئے گا۔ حدیث کیا ہے؟ لا سبق الا فی حافر او خف او نسل۔ معنی اس کا یہ ہے، سبق عربی زبان میں کہتے ہیں اگر کوئی دو آدمی یا چند آدمی مل کر کوئی کمپٹیشن کرتے ہیں، اس کمپٹیشن میں جو رقم رکھی جاتی ہے، جیسے 1000 روپے آپ نے رکھ دیا، جو بھی جیت جائے گا اس کو بیٹ کرے گا وہ 1000 روپے لے لے گا، اسی کو سبق عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی رقم رکھ کر کے، کوئی دولت رکھ کر کے، کوئی سامان رکھ کر کے کمپٹیشن کرنا یہ جائز ہے، کس میں؟ حافر میں، خف میں۔ حافر یہ گھوڑے سے تعلق رکھتا ہے، گھوڑے کی ریس ہو، گھوڑے پر بیٹھ کر کے ریس کر رہے ہیں، جو آگے بڑھ جائے گا وہ یہ رقم لے لے گا۔ اب آج کل تو یہ بہت عام بات ہے، گھوڑے کی ریس کرتے، جو آگے بڑھے گا وہ لے لے گا۔ تو یہ جائز ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر آپ سوار ہوں، آپ کا گھوڑا آگے بڑھ گیا تو آپ اسے لے لیں گے۔ اور خف سے مراد یہاں پر اونٹ ہے، یا اونٹ کو بھگا رہے ہیں، جس کا اونٹ پہلے پہنچ جائے گا وہ لے لے گا یہ رقم۔ پہلے سے طے رہتا ہے کہ جو رقم جمع کر دیے ہیں اس کو یہ مل جائے گا۔ یہ ایک طرح سے پرائز یا انعام جو ہے ہوتا تھا جو اس زمانے میں، لیکن وہ مکمل طریقے سے انگلش میں جو پرائز یا انعام ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ مکمل طریقے سے اس میں نہیں آتا ہے، وہ تھوڑی تفصیلات ہیں اس میں۔ نسل یہ تیر سے متعلق ہے، مطلب یہ کہ آپس میں جو کمپٹیشن کر کے بڑھنے کی کوشش کریں، اس میں 3 چیزیں اس زمانے میں پیش کی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک گھوڑے کی سواری، دوسرے اونٹ کی، اور تیسرے تیر چلانے کی، تیر اندازی، تیر چلانے کی، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ یہ حدیث ہے، اور حدیث کی شرح کرنا یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں محدثین کی یہاں کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ ہے، یعنی جو اسماء رجال کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشہور ایک خلیفہ دولت عباسیہ کا، عباسی دور کا جو ہے مشہور خلیفہ، اس کے یہاں کبوتر تھا۔ کبوتر پالنے کا بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے۔
تو ایک راوی ہیں غیاث بن ابراہیم، غیاث بن ابراہیم، یہ جب خلیفہ کے پاس گئے تو دیکھا اس کے پاس کبوتر، جیسے ہی کبوتر دیکھا انہوں نے یہی حدیث بیان کی، لا سبق الا فی حافر او خف او نسل، اور ساتھ میں ایک لفظ اور اس میں بیان کیا، وہ ہے او جناح۔ جناح کہتے ہیں پر کو، پرندے جو اڑتے ہیں، ونگ جو، اس کو جناح کہتے ہیں عربی میں۔ یہ تین چیزیں بیان کی ہیں کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ثابت ہیں بالکل، اس میں کوئی کلام نہیں۔ او جناح یہ زیادہ کس نے کیا؟ غیاث بن ابراہیم نے۔ او جناح یعنی اس سے یہ بتانے کے لیے کہ کبوتر کو بھی اڑانے میں اگر کوئی کمپٹیشن کرتا ہے تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ کبوتر کو دیکھ کر کے اس نے یہ بات کہی۔ اس کو مدرج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مدرج۔ یہ پوری حدیث کبھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ موضوع ہے، حدیث ہے اپنی جگہ پر، اس میں یہ لفظ کیا کر دیا گیا ہے؟ داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ لفظ اس میں موجود نہیں تھا۔ داخل کرنے والا کون ہے؟ غیاث بن ابراہیم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدرج کہا جاتا ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ بھی پتہ رہتا ہے کس نے زیادہ کیا ہے، یہ کہاں سے یہ ہوا ہے، یہ غلطی کہاں سے ہوئی تھی۔ اصل حدیث اتنی ہے، لا سبق الا فی حافر او خف او نسل، بس حدیث اتنی ہی ہے۔ بولیے اب، یہ جو تیر استعمال کرتے ہیں نا، ایرو، یہ سب اسی کے لیے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تینوں کا مقصد کیا ہے پیش کرنے کا؟ کہ تیر چلانے میں، گھوڑے کو دوڑانے میں، اونٹ کو دوڑانے میں، اسی میں جو ہے آپ کمپٹیشن کر سکتے ہیں، یہ معنی ہے۔ کمپٹیشن کیسا؟ جس میں آدمی پیسہ رکھ کر کے بھی کمپٹیشن کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ یہ مدرج، مدرج یہ ضعیف حدیثوں کی ایک قسم ہے۔ یعنی کبھی کیا کرتے ہیں کتابوں میں یہ لکھنے کے بجائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیا کہتے ہیں؟ یہ مدرج ہے۔ یہ مدرج کیوں کہتے ہیں؟ ضعیف نہیں کہتے اس کو۔ اکثر جو ہے مدرج حدیثوں میں حدیث ثابت ہوتی ہے، اس میں کوئی حصہ زیادہ کر دیا جاتا ہے، تو اس کو مدرج کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں کیا کہا جائے گا کہ یہ حدیث ثابت ہے اور یہ حصہ کیا ہے؟ مدرج ہے، کہ اس میں داخل کر دیا گیا۔ تو لفظ کا جو معنی ہے عربی میں، اس معنی کو ذہن میں رکھیے آپ، تو کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ مدرج کا معنی کیا ہے؟ جس کو داخل کیا گیا، جس کو داخل کیا گیا۔ مطلب کیا نکلا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی، جو الفاظ تھے، اس میں کچھ اور الفاظ داخل کر دیے گئے، تو جو الفاظ داخل کر دیے گئے اسے مدرج کہا جاتا ہے محدثین کے یہاں۔ تو اس کا بھی انہوں نے پتہ لگا کر کے الگ کیا ہے کہ یہ داخل کیا گیا ہے اور یہ اصل حدیث تھی، حدیث اتنی ہی تھی، اس کو داخل کیا گیا۔ جی دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ منکر اور جو ہے منکر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک راوی جو ضعیف ہے وہ روایت کرتا ہے کوئی، اور ایک دوسرا راوی جو کہ بالکل ثقہ ہے وہ روایت کرتا ہے، دونوں کی روایت بالکل الگ ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہیں کہ یوم عرفہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، اور دوسرے نے یہ کہا کہ روزہ رکھا، یہ بالکل الگ الگ ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہی ہو سکتی ہے۔ تو جو ضعیف راوی بیان کرتا ہے اس کو کہتے ہیں منکر ہے یہ، اس کے مقابلے میں جو ثقہ راوی بیان کرتا ہے اس کو صحیح مانتے ہیں۔ تو اس میں اس بیان میں مخالفت ہوتی ہے۔ مدرج میں کیا ہے؟
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے اس میں داخل کر دیا گیا. اصل چیز ثابت ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ اور بڑھا دیا گیا ہے. یعنی آپ آج کے زبان میں کہنا چاہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کوئی گاڑی وغیرہ بک کراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس میں؟ اس میں کچھ جو ہے یعنی ایڈیشنل جو کچھ چیزیں جو ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جاتا ہے، کچھ بڑھا دیا جاتا ہے. تو اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس میں کچھ بڑھا دیا گیا. جی اس کی وجہ سے کمپلیٹ حدیث کو صحیح نہیں کرا. وہی حصہ جب بھی کہا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مدرج ہے. ہاں ہاں نہیں یہی ہوتا ہے. دیکھیے میں آپ صحیح بخاری پڑھو تو صحیح بخاری چونکہ یہ ضعیف ہوتا ہے، یہ لفظ ضعیف سے، یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے لیکن یہ ٹکڑا نہیں ہے. تو جب صحیح حدیث کی کتاب میں آپ پڑھیں گے تو جو داخل کیا گیا وہ لفظ نہیں رہے گا. ہاں وہ پوری کسی بھی حدیث پر حکم لگانے کے لیے محدثین کے یہاں یہ شرط ہے کہ جب تک آپ اس کی ساری روایتیں جمع نہیں کر لیں گے، کس کس نے اس کو بیان کیا، کب کب بیان کیا، تب تک آپ حدیث پر حکم نہیں لگا سکتے. اس کے بعد ہی ان کو پتہ لگ جاتا ہے کتنی حدیث صحیح ہے، کہاں غلطی ہوئی ہے، کس سے ہوئی ہے، کس نے یہ کیا تھا، وہ سب پتہ لگاتے ہیں اس کے بعد ہی پیش کرتے ہیں. آپ کو میں کچھ اور جو ہے مدرج کی چیزیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسرے اس میں چلے جائیں گے. مدرج کہنے کے بعد وہ بھی کہتے ہیں کہ نیچے کے اس الفاظ کو بڑھایا گیا ہے. مدرج کہتے ہی معلوم ہو جاتا ہے وہ. ہم وہی تو ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں نا کہ وہ صرف مدرج کہتے ہیں. آپ کو سمجھ جانا ہے کہ یہ داخل کیا گیا. کون سا الفاظ ہے جب پوری حدیث لکھنے کے بعد حدیث مدرج ہے کہیں گے؟ ہاں اس میں یہ مدرج ہے، پھر بتائیں گے کہ یہ حصہ اس میں داخل کیا گیا. اب یہ کیوں کرتے تھے؟ کبھی یہ چیز جان بوجھ کر کے ہوتی ہے اور کبھی غلطی سے ہو جاتی ہے. جسے ابھی یہ میں نے مثال دیا آپ کو، یہ جان بوجھ کر کے کیا. ایسا راوی قابل اعتبار نہیں رہتا ہے اس کے بعد. کبھی یہ چیز غلطی سے ہو جاتی ہے. غلطی سے کیسے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پیش کیے ہیں، کوئی ہے سند اس کا متن ہے، ایک محدث ہے بیٹھ کر کے وہ بیان کر رہا ہے، سند پوری بیان کر دی. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے، یعنی اس کو بھی پیش کیا جاتا. سند بیان کرنے کے بعد ابھی متن پیش کرنے والے تھے کہ کوئی اور آ گیا، ان کو دیکھ کر کے ایک بات کہی. سننے والے یہ سمجھے کہ یہی جو ہے متن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی. جیسے پوری سند بیان کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب آدمی انتظار کیا کر رہا ہے؟ کیا فرمایا وہ ہم پیش کرنے والے ہیں. اس دوران کیا ہوا؟ کوئی چیز ہو گئی، اس کو دیکھ کر کے ایک بات زبان سے کہہ دی. سننے والوں نے، لکھنے والوں نے اسے بھی لکھ لیا، یعنی غلطی سے ہو گئی یہ چیز. حالانکہ وہ حدیث میں شامل نہیں. کسی کا مقصد بھی اس میں حدیث میں کوئی لفظ داخل کرنا نہیں ہے. میں آپ کو وہ الفاظ بیان کر رہا ہوں. ایک مرتبہ ایسا ہوا بیان کرتے ہوئے کہ سند پوری بیان کرنے کے بعد جب یہاں تک پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی وقت ایک راوی داخل ہوئے، ان کا چہرہ بڑا بارونق تھا. ان کو دیکھ کر کے بیان کرنے والے کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ من صلی باللیل حسن وجہہ بالنہار، جو رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کا چہرہ دن میں بڑا اچھا رہتا ہے. یہ اس کا معنی ہے. وہ دیکھ کر کے انہوں نے یہ بات کہی. لوگوں نے کیا سمجھا اسے؟ یہ حدیث ہے. اب اس حدیث کے ساتھ اس کو بھی جوڑ دیا بعد میں جو حدیث پیش کیا تھا. تو یہ چیز غلطی سے ہو گئی. یہ ثابت ہو گیا بعد میں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. من صلی باللیل حسن وجہہ بالنہار. بہت سے لوگوں سے آپ یہ بات سنیں گے لیکن یہ حدیث نہیں ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت حدیث تلاش کیے، وہ حدیث ان کو مل نہیں رہی تھی. تلاش کرتے کرتے جب وہ حدیث ملی ہے
تو ان کی زبان سے یہ لفظ نکلا لا یستطاع العلم براحت الجسد. اس کا معنی اردو میں ہوتا ہے کہ علم جسم کی آسانی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا. علم حاصل کرنے کے لیے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. بہت پریشان ہوئے تھے حدیث کو تلاش کرنے میں, تو یہ لفظ انہوں نے کہا. یہ ان کی اپنی بات تھی. وہ کس میں شامل کر لیا؟ حدیث میں. بعض کتابیں ہندوستان میں چھپی ہوئی ہیں جوامع الکلم کے نام سے, اس میں ٹکڑا موجود ہے. حالانکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. وہ کس نے کہا تھا؟ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے. حدیث تلاش کرنے میں جب پریشانی ہوئی تو انہوں نے یہ جملہ کہا. سننے والے نے یہ سمجھ لیا تو اس کو اس طریقے سے بیان کر دیا. کبھی یہ کام جان بوجھ کر کے ہی راوی کرتا ہے, لیکن جو حدیث کے الفاظ ہیں اس کی شرح کے طور پر یہ کرتا ہے. یعنی جان بوجھ کر کے ہی وہ لفظ استعمال کیا ہے, لیکن کس کے طور پر استعمال کیا ہے؟ ایکسپلین کرنا, جیسے کہتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے اس کو پیش کرنے کے لیے اپنے الفاظ بیان کیے. بعد میں روایت کرنے والوں نے یہ پورے کو حدیث کے طور پر پیش کر دیا. کبھی ایسا بھی ہو گیا. تو یہ بھی چیز ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, ممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. سنے نہیں؟ یعنی جس کا انتقال ہوا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا ہے تو کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. ہاں میں ذرا الٹ دیا ہوں, میں پھر سے اس کو بولتا ہوں. ممات یشرک باللہ شیئا یدخل النار, کہ جو مرے اس حال میں کہ وہ شرک کرتا رہا ہے تو کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا. مشرک جہنم میں داخل ہوگا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے. اسی حدیث کو بعض راویوں نے بیان کیا ہے, تو یوں بھی بیان کیا ہے اس کے ساتھ, ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار وممات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اور جو مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اس میں صرف ایک ہی ٹکڑا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, دونوں نہیں کہا ہے. وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار. دوسرا ٹکڑا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں مرے گا, مشرک نہیں تھا مرنے کے وقت میں, تو کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن بعد میں دونوں کو ملا کر کے پیش کر دیا, تو دوسرے حصے کو کہا جاتا ہے یہ مدرج ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کہی ہے. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیث کی شرح کرتے ہوئے بیان تھا. یہ کیسے معلوم ہوا؟ ایک دوسری روایت میں یہ بیان موجود ہے کہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہ ممات یشرک باللہ شیئا دخل النار, یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے نہیں مرے گا, یعنی توحید پر مرے گا, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ حدیث صرف اتنی ہی ہے. جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ مشرک تھا, وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. مدرج انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو مدرج کے لیے صرف آپ اس کے لفظ کو ذہن میں رکھیں. مدرج کیا ہے؟ جسے داخل کیا گیا, جسے داخل کیا گیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث تھی اس حدیث میں الفاظ میں کچھ کیا کر دیا گیا ہے؟ داخل کر دیا گیا ہے. اب وہ داخل کبھی غلطی سے ہو جاتا ہے, کبھی جان بوجھ کر کے بھی ہوتا ہے, کبھی حدیث کا مفہوم بتانے کے لیے, اس کا معنی بتانے کے لیے بھی ہوتا ہے. مختلف جو ہے اس کی وجہیں ہوتی ہیں. یہ کب راوی کے اوپر یہ چیز کب اثر انداز ہوتی ہے؟ جب وہ جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے. جب جان بوجھ کر کے ایسا کرے تو ایسا راوی پھر قابل اعتبار نہیں رہ جاتا ہے. یہی اس کا اصل ہے.
اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مدرج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر اس کو آرام دے دیا جائے؟ ہاں بولیے، کون؟